ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اہل حدیث حضرات ہیں جو وہ جمعہ ایک الگ طریقے سے پڑھتے ہیں، اور جو بریلوی حضرات ہیں وہ جمعہ الگ طریقے سے پڑھتے ہیں۔ ان دونوں کا علیحدہ علیحدہ طریقہ ہے، اور میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ اصل قرآن و حدیث کی کیا بات ہے، کس طرح جمعہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور خلفائے راشدین سے اور صحابہ کرام سے کس طرح جمعہ پڑھانا ثابت ہے، اور اس میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ قاری صاحب آپ اگر اس کا جواب دیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، اگر یہ بھی وضاحت کر دیتے، انہوں نے کہا کہ اہل حدیث جمعہ الگ طریقے سے پڑھاتے ہیں اور بریلوی مکتب فکر الگ طریقے اس سے، میں فرق کیا ہے؟ یہ خود تھوڑا سا بتا دیتے نا، انہوں نے فرق کہاں دیکھا ہے؟ میں تو نہیں سمجھتا جمعہ پڑھانے میں کوئی فرق ہے۔ پڑھانے میں یہ فرق تو ہے جو ہمارا نماز میں فرق ہے، جیسے ہم سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں یا ناف پہ یا ناف سے نیچے ہم رفع الدین کرتے ہیں، نہیں کرتے۔ جہاں خطبے کا ہے، 3-4 دن پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ ہم پوری اسپیچ کو خطبہ کہتے ہیں۔ اچھا، عربی الفاظ اور اردو کے الفاظ کو ہم تقسیم نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عربی تھے اور سننے والے بھی عربی تھے، ٹھیک، وہ جو بھی وعظ و نصیحت آپ کرتے تھے، اب صاحب صرف یہ عربی خطبے نہیں تھے، جی، صحابہ کہتے ہیں آپ جب وعظ فرماتے تو ظرفت منہ العیون ووجلت منہ القلوب، ہماری آنکھیں بہہ پڑتی، دل پگھل جاتے۔ جی، وہ وعظ نصیحت ہوتا جو اللہ کا خوف دلاتے اور یہ کرتے، جبھی تو صحابہ کو رونا آ جاتا باتیں سن کر۔ اور آج بھی اگر مولوی عربی میں جیسے قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے تو ہمارے کسی مقتدی کو بھی رونا نہیں آتا ہے۔ عرب سنتے ہیں قرآن تو ان کو رونا آتا ہے، اس لیے کہ وہ سمجھ آ رہا ہوتا ہے۔ تو خطبے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو واعظ اور نصیحت ہو۔ بس اتنا صحیح۔ میرا خلیل الرحمان صاحب سے ایک سوال ہے۔ جی جیسے ہمارا پاکستان اور سعودی عرب کو صرف 2 گھنٹے کا فرق ہے، ٹھیک ہے؟ جی سعودی عرب میں تاک آج ہے 23 تاک رات، تو کیا پاکستان میں بھی آج تاک رات ہوگی یا پاکستان میں کل ہوگی؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مفتی رشید صاحب آپ اس کا بھی جواب دینے خطبہ جمعہ کے حوالے سے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ خطبہ جمعہ عربی کے علاوہ ہمارے ہاں کسی بھی دوسری زبان میں نہیں ہو سکتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خطبہ جمعہ جہاں ایک خطبہ ہے وہاں ایک عبادت بھی ہے، ایک معصور عبادت ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اب نماز بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کو اگر آپ اردو میں پڑھیں گے تو شاید زیادہ خشوع خضوع نصیب ہوگا کہ آپ کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ آپ پڑھ رہے ہوں گے اور اپنی زبان میں اس کو کہہ رہے ہوں گے، لیکن چونکہ ایک عبادت ہے تو جیسی معصور ہے اسی طرح اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے زمانے میں جب روم فتح ہوا، فارس فتح ہوا، تو ظاہر ہے جو فارس کے لوگ تھے وہ عربی نہیں بولتے تھے، جو روم کے لوگ تھے وہ عربی نہیں بولتے تھے۔ اسی طرح مصر فتح ہوا تو صحابہ کرام کے دور میں ہی صحابہ جب وہاں گئے تو کہیں کسی صحابی کے عمل سے یہ چیز نہیں ملتی کہ کسی صحابی نے فارسی میں خطبہ دیا ہو یا کسی دوسری زبان میں خطبہ دیا ہو۔ تو صحابہ کرام کے دور میں یہ ایک مشکل یعنی ایک صورتحال سچویشن پیش آ گئی تھی، انہوں نے اسی کو اختیار کیا، اسی لیے جو چیز معصور چلی آ رہی ہے۔ پھر اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جمعے کی نماز، ویسے ظہر کی نماز 4 رکعت ہے لیکن جمعے کی نماز 2 رکعت ہے، تو بعض فقہا نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ خطبے کو نماز کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ نماز کا حصہ اس معنی میں کہ ایک طرح سے 2 رکعت کا یہ قائم مقام ہے۔ تو آپ اس چیز کو دیکھیں کہ یہ معصور بھی ہے، صحابہ کا عمل بھی دیکھیں ایک عبادت کے طور پر بھی، اس لیے عربی زبان کے علاوہ کسی زبان میں خطبہ دینا